ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیا گیا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم قتال نہیں کریں گے؟ اب یہ کیسے ممکن ہے ہم جہاد نہیں کریں گے؟ حضرات خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مالک کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جہاد کو فرض کر دیا۔ اب جب باری لڑنے کی آئی، باری تلوار اٹھانے کی آئی، باری خون گرانے کی آئی، باری گردنیں پیش کرنے کی آئی، ساری قوم بولتی ہے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کر کے لڑو، ہم تو یہیں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن صدقے اور قربان جاؤں آمینہ کے لال کے یاروں پہ، صدقے اور قربان جاؤں سید الکونین کے صحابہ پہ، نبی اسلام پہ پہلا جہاد فرض ہوتا ہے، اسلام کا پہلا مارکہ ہے، اسلام کی پہلی لڑائی ہے۔ اور میرے علامہ شہید کہا کرتے تھے نبی جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں، نبی میدان جہاد میں آئے کس انداز میں آئے؟ نبی کے پاس دو جماعتیں تھیں، ایک مہاجرین کی جماعت ہے، ایک انصار کی جماعت ہے، ایک ہجرتوں کے مارے ہوئے، ایک ہجرتوں کے ستائے ہوئے، دوسرے مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ اور کن حالات میں میدان جہاد میں آتے ہیں؟ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں، ڈھال تھی تو تیر نہیں، تیر تھا تو کمان نہیں، کمان تھی تو سواری نہیں، سواری تھا تو سامان جنگ نہیں تھا۔ ان حالات میں میدان بدر میں آئے، ان حالات میں میدان جہاد میں آئے اور گدروں کے نذرانے پیش کر دیے۔ حضرات جب مالک کائنات کے پاک پیغمبر کے صحابہ نے ایسے ایسے نذرانے پیش کیے، آسمانوں سے مالک کائنات نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نبی کے صحابہ تم زمین پہ چلتے پھرتے ہو، میں رب رحمان تمہاری صدا کی وجہ سے میں رب تم پہ راضی ہوں، تم میں رب پہ راضی ہو، میں تم پہ راضی ہوں، تم مجھ پہ راضی ہو۔ اس کی تھوڑی سی ایکو کھول دیں بھائی، اگر ساتھی بیٹھے ہیں تو ایکو اس کی تھوڑی سی کھول دیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ، اور میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہے یا اللہ پہ راضی ہے؟ آئیے صحیح مسلم صحیح بخاری سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال سب کے ان کو مل چکے ہوں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ عرصہ دراز کے بعد مالک کائنات اپنے جنتیوں کو صدا لگائے گا اور اللہ رب العزت سوال کرے گا او میرے جنتیوں حال رضیتم، اب تم راضی بھی ہو کہ نہیں؟ دنیا کی زندگی گزار کے آئے ہو، میری من مرضی کے مطابق میرے کہے ہوئے باتوں پہ عمل کر کے آئے ہو، اب میں نے تمہیں جنت جیسی نعمت عطا کر دی ہے، اب بتاؤ مجھ پہ راضی بھی ہو کہ نہیں؟ جنتی کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ ہم راضی ہیں، اللہ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ پہ راضی نہ ہو جائیں، اللہ تو نے جنت عطا کر دی ہے۔ دل میں خیال بعد میں آتا ہے، خواہش پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ دودھ کی نہریں ہیں، اللہ سونے چاندی کے محلات ہیں، اللہ دل میں خواہش بعد میں آئے تو پوری پہلے کر دیتا ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہم تجھ پہ راضی نہ ہو جائیں؟ مالک کائنات کہیں گے آؤ میں تمہیں اس جنت سے بھی اعلیٰ چیز عطا کرتا ہوں۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، اللہ جنت سے بڑھ کے ایو شیء افضل من ذالک، اللہ اس جنت سے بڑھ کے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ جنت سے اعلیٰ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں نے تم پہ اپنی رضا کو حلال قرار دے دیا ہے، میں تم سب جنتیوں پہ راضی ہو گیا ہوں۔ اچھا اللہ راضی تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، راضی تو استاد بھی ہوتا ہے، راضی تو دوست یار بھی ہوتے ہیں، اللہ تیرا راضی ہونا کیسا ہے؟ اللہ فرمائے گا فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، او میرے جنتیوں میں آج تم پہ ایسا راضی ہوا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ توجہ میری طرف رہے، یہ وہ جنتی ہے دنیا میں نمازیں پڑھ کے گئے، دنیا میں روزے رکھ کے گئے، دنیا میں حج کر کے گئے، جہاد کر کے گئے، زکوٰۃ ادا کر کے گئے ہیں، نامہ اعمال مل گیا ہے، قبر کے سوال و جواب کا سامنا کر لیا ہے، میدان معاشر سے گزر چکے ہیں، پل صراط سے گزر چکے ہیں، جنت میں جا چکے ہیں، جنتی لباس پہن چکے ہیں، جنت کی نعمتیں استعمال کر بیٹھے ہیں۔ مالک کائنات نے
پھر کہا ہے او جنتیوں میں تم پہ راضی ہوں۔ نبی کے صحابہ کی شان کے کیا کہنے، ابھی چلتے زمین پہ ہے، نمازیں زمین پہ پڑھتے ہیں، ابھی جسم میں روح باقی ہے، سانس زمین پہ لیتے ہیں، چلتے مدینے کی گلیوں میں ہے، دیدار مصطفیٰ کا کرتے ہیں، آسمانوں سے رب کہتا ہے او میرے نبی کے صحابہ میں تم پہ راضی ہوں، تم مجھ پہ راضی ہو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جنتیوں کی نعمتوں کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، صحابہ کی واسان کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ جا کے جنتیوں کی نعمتوں کی انتہا ہوتی ہے، صحابہ کرام کی شان کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان پہ راضی ہوں اور یہ مجھ پہ راضی ہیں۔ حضرات آئیے توجہ میری طرف رہے، مالک کائنات نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ نبی اسلام کے ساتھی، یہ نبی کے صحابی، یہ نبی کے یار جو ہیں آپس میں بڑے نرم ہیں اور کفار پر بڑے گرم اور سخت ہیں۔ جو حلقہ یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم ہو، رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ حضرات نبی اسلام کے صحابہ کیسے تھے؟ آئیے میں مسند احمد سے ایک صحیح سند کے ساتھ روایت سناتا ہوں۔ نبی اسلام کے پاس ایک بندہ آیا، امام احمد بن حنبل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی اسلام محفل میں بیٹھے تھے، بیٹھ سے ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے رسول میرے نا باغ میں ایک کھجور کا درخت ہے، وہ میرا دوست ہے، آپ کا صحابی ہے، اسے کہیے کہ وہ کھجور کا درخت مجھے ہبہ کر دے، مجھے تحفے میں دے دے تاکہ میں بآسانی کھجور کے درخت سے کھجوریں کھا سکوں۔ نبی اسلام نے صحابی کو بلایا، فرمایا کہ آتیہا ایاہ بنخلۃ فی الجنہ، اے صحابی یہ کھجور کا درخت اس بندے کو دے دے، تحفے میں دے دے، میں اس کھجور کے بدلے تجھے جنت میں کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ اب یہ ایک صحابی کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول میں تو نہیں بیچوں گا۔ یہ بعض روایات میں اختلاف ہے کہ صحابی تھا یا بعض میں روایات ہے کہ اور بندہ تھا، خیر روایات میں اختلاف، میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس بندے نے انکار کر دیا کہ میں تحفے میں نہیں دوں گا یا بیچوں گا بھی میں نہیں۔ حضرات بات پھیلتی گئی، ابو دہدا، ایک ابو درداء ہیں یہ ابو دہدا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک بات پہنچی، فرماتے کہ نبی اسلام نے کہا ہے ایک کھجور کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے کے دوں گا۔ اب یہ دوڑے دوڑے آئے نبی اسلام کے پاس بیٹھے، کہا اللہ کے رسول جو آفر ایک لمحے پہلے دی تھی وہ خوشخبری مجھے بھی مل سکتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے تو کھجور سے غرض ہے، کھجور صحابی کو مل جائے اللہ جنت میں کھجور کا درخت عطا کر دے گا۔ وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، وہ صحابی کے پاس گئے، کہا او اللہ کے بندے یہ کھجور کا جو درخت ہے مجھے عطا کر دے، اس کے بدلے 2 کھجور کے درخت لے لے۔ کہا نہیں بیچتا، کہا 3 درخت لے لے، کہا نہیں بیچنی، 4 10 لے لے، 20 50 لے لے، کہا نہیں بیچنی، کہا میرا پورا باغ ہے پورے کا پورا باغ ہی لے لے، صرف ایک کھجور مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایک باغ کے بدلے پورے کا پورا باغ جو ہے ایک کھجور کے بدلے خرید لیا اور نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول وہ آفر جو پہلے دی تھی مجھے دے دیجئے، میں یہ پورے کا پورا باغ بیچ کر کے وہ اکیلا درخت خرید کے آیا ہوں اور میں اپنے اس بھائی کو تحفے میں دیتا ہوں، ہبہ کر دیتا ہوں۔ نبی اسلام کی زبان نبوت سے نکلتا ہے کام بن عصر رداہن لأبی الدہداء فی الجنہ، اور نبی کے صحابہ دنیا کائنات کے لوگوں میں اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے ابو دہداء کے لیے جنت میں کئی پھلدار اور گچھے دار درخت جو ہے ابو دہداء کے لیے لگا دیے ہیں۔ اب وہاں سے جاتے ہیں اپنی بیوی کو باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اخرجی من الحائط، او میری بیوی اس باغ سے نکل جا، فإنی بعتها بنخلۃ فی الجنہ، میں نے ایک کھجور کے بدلے جنت کی کھجور کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ بیوی کا کہتی ہے تحقیق تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اب توجہ میری طرف رہے، مالک کائنات کے یہ پاک پیغمبر کے صحابی صرف
جنت کی ایک کھجور کے بدلے سارے کا سارا باغ بیچ دیا ہے، سارے کا سارا باغ ہبا کر دیا ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا او نبی کے صحابہ تم مجھ پہ راضی ہو میں تم پہ راضی ہوں۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ کون نبی کے صحابہ؟ گلشن کی بہار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، ہمارے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، نبی پہ ہوئے جان سار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، جنت کے حقدار صحابہ۔ یہ نبی اسلام کے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرات ایسے ایسے نبی اسلام کے صحابی تھے۔ اور آگے چلیے، جو قرآن نے کہا اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ اب آئیے کفار کی جب باری آتی تھی تو کیسے کیسے انہوں نے جوہر دکھائے۔ البدایہ والنہایہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، اور اللہ کا امر ایسے ہے، بیان کرنے والے شیر خدا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلافت کا زمانہ تھا، بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے متابعین بیٹھے اور سوال کیا، اور نبی کے یارو مجھے بتاؤ ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ کہا امیر المومنین آپ ہیں۔ کہا نہیں، یہ بات سچ ہے، میرے مقابل جو بندہ آیا میں نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، لیکن یاد رکھنا ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا بدر کا مار کا لگنے والا تھا، بدر کی لڑائی شروع ہونے والی تھی، نبی اسلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اور نبی کے صحابہ کون ایسا بندہ ہے جو کل میرے حجرے کے پاس کھڑا ہوگا، میرے حجرے پہ پہرا دے گا؟ علی کہتے ہیں پورے مجمع پہ خاموشی طاری تھی۔ ابو قحافہ کا بیٹا، عائشہ کا بابا، نبی کا سسر کھڑا ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول میں آپ کے حجرے کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، میں دیکھوں گا کوئی کفار آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی کیسے دیکھتے ہیں۔ علی کہتے ہیں بدر کا میدان لگتا ہے، ابو بکر صدیق تلوار میدان میں آتے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے میدان بدر میں آتے ہیں، کبھی تلوار سے کفار کو پیچھے کرتے ہیں، کبھی زبان سے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور مکے کے مشرکوں اور نبی کے دشمنوں تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو، یہ زبان سے اعلان کرتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ حضرات کبھی زبان سے برا بلا کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اور نبی کے صحابہ مجھے بتاؤ تو صحیح آل فرعون کا مومن بہتر تھا یا ابو بکر صدیق بہتر ہے؟ سب نے کہا امیر المومنین جواب آپ دے۔ علی نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی ہے۔ البدایہ والنہایہ کے الفاظ ہیں، علی کی آنکھوں سے آنسو ایسے برس رہے تھے جیسے ساون کی بدلیاں برسا کرتی ہے۔ علی نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، نقاب کو ہٹایا، علی کی آنکھیں برس رہی ہے۔ فرمایا اور نبی کے صحابہ یاد رکھنا مجھے قسم ہے خالق کائنات کی، ان دونوں میں سے ابو بکر کا ایمان بہتر ہے، کیونکہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا پھرتا تھا۔ ابو بکر وہ ہے جو اپنے ایمان کا تلوار کی نوک پہ، ڈنکے کی چوٹ پہ، مدینے کے چوک میں، مکے میں کھڑا ہو کے میدان بدر میں آ کے اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے میں نبی پہ ایمان لے کے آیا ہوں، کوئی بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ دے میرا، میں نبی پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار تھے، نبی کے وفادار تھے۔ پھر کون ابو بکر صدیق ہے؟ صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک وہ فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پہ، کہے کچھ سی آمین اس کی دعا پہ، جھکا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا تھا خدا جانتا ہے، وہ کیا تھا وہ کیا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ باہر سے بھائی گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، جگہ کم پڑی، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، بارک اللہ فیکم۔ حضرات آگے چلتے ہیں، ایک اور صحابی یہ میدان بدر میں آتے ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ان کا نام حضرت عمیر انصاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، اور صحابہ
اس جنت کی طرف دوڑ پڑو، اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، زبان سے اشش کر اٹھتے ہیں۔ نبی نے دیکھا عمیر کا چہرہ خوشی سے لہرا رہا ہے۔ آمنہ کے درِ یتیم نے پوچھا، عمیر کیا بات ہے، بڑی خوشی محسوس کرتے ہو؟ عمیر کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، میں نے یہ جملہ جنت کے شوق میں کہا ہے، میں نے یہ جملہ جنت کے حصول کے لیے کہا ہے۔ آمنہ کے درِ یتیم نے کہا، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، عمیر خوش ہو جا، تو بھی ان جنتیوں میں سے ہے۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حدیث کے الفاظ ہیں، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھوں میں کھجور پکڑی ہوئی ہے اور زبان سے اعلان کرتے ہیں، لَإِنْ أَنَا حَيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَٰذِهِ فَإِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ۔ اور دنیا کائنات کے لوگوں یاد رکھو، اللہ تو بھی گواہ ہو جا، بدر کا میدان تو بھی گواہی دے، نبی کے صحابہ تم بھی گواہ بن جاؤ، آمنہ کے درِ یتیم آپ بھی گواہ بن جائیے، میں یہ کھجوریں اسی بدر کے میدان میں پھینک کے جا رہا ہوں۔ صحابی نے آواز دی، او عمیر یہ کھجوریں تو کھاتا جا، اتنی بھی کیا جلدی ہے میدان جہاد میں جانے کی، اتنی بھی کیا جلدی ہے کفار سے لڑنے کی؟ زبان سے ایک ہی بات کہی ہے، لَإِنْ أَنَا حَيِّيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِ هَٰذِهِ۔ اور نبی کے صحابہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے کے لیے ادھر کھڑا رہا تو فَإِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، یہ زندگی تو بہت لمبی ہے اور میں نے تو رب کی جنت میں جانا ہے، میں نے تو رب کی جنت کا مہمان بننا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں، اور دنیا کائنات کے لوگوں گواہ بن جاؤ، عمیر یہ کھجوریں اسی بدر کے میدان میں پھینک کے جا رہا ہے۔ اللہ میری دعا یہ ہے، اللہ تو بھی گواہ بن جا، تیرا یہ بندہ یہ کھجوریں اسی میدان میں پھینک کے میدان جہاد میں جا رہا ہے، اب یہ کھجوریں کھاؤں گا تو رب کی جنت میں جا کے کھاؤں گا، اب یہ کھجوریں کھاؤں گا تو کہاں جا کے؟ رب کی جنت میں جا کے کھاؤں گا۔ حضرات حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ ہی دیر گزری حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں، مالک کائنات کی جنت کے مہمان بن جاتے ہیں۔ حضرات یہ صحابہ کرام ایسے پھر قرآن نے ایسے نہیں کہا اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ آج یہ ایک اور مار کر دکھاتا ہوں، یہ حضرت عمر بن جموح ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ٹانگ سے معذور تھے، لنگڑے صحابی تھے۔ حضرات حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یہ غزوہ احد کا موقع تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور زبان سے کہا، اور کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے، ارائیتا ان قاتلت فی سبیل اللہ برجلی ہذہ، آقا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اسی ٹانگ کے ساتھ، یہ معذور ٹانگ کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور جا کر کے جہاد کروں اور جا کر کے جام شہادت نوش کر لوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ آمشی برجلی ہذہ صحیحۃ فی الجنہ، آمنہ کے لال کیا خیال ہے اگر میں اسی ٹانگ کے ساتھ شہید ہو جاؤں، اللہ کل قیامت کے دن مجھے جنت کا داخلہ دے گا یا نہیں دے گا، اور جنت میں جا کے میری ٹانگ صحیح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ آمنہ کے لال نے کہا، عمیر کیوں، عمر کیوں نہیں، اللہ تجھے جنت میں ٹانگ صحیح سلامت عطا کر دے گا۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، عمر بن جموح اپنی معذور ٹانگ لے کر کے میدان احد میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں، مجھے آمنہ کے لال نے جنت کی بشارت دے دی ہے، اب میں تو جنت کا مہمان بن جاؤں گا۔ حضرات آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، کفار کی تلوار لگتی ہے، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ نبی اسلام نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا اور نبی کے صحابہ، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، عمر جو ہے رب کی جنت کا مہمان بن گیا ہے، اللہ نے اس کی ٹانگ کو صحیح کر دیا ہے، یہ اللہ کی جنت میں صحیح سلامت چل پھر رہا ہے۔ اسی احد کا میدان تھا، حضرت انس بن نضر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آمنہ کے لال کے پاس آئے، یہ نا بدر کے مارکے سے پیچھے رہ گئے تھے اور بعد میں دل بڑا پریشان تھا کہ اب اللہ نے تو بدر والوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اب میں تو بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا، میں تو بدر کا مارکا نہیں لڑ سکا تھا، اب میرا کیا بنے گا؟ احد کا اعلان ہوا،
تو اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں تم دیکھنا میں بدر سے پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں احد کے میدان میں ایسے ایسے جوہر دکھاؤں گا، ایسی بہادری دکھاؤں گا، اللہ بھی رشک کرے گا اور کفار کی گردنوں کو میں تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرات دن چڑھتا ہے، احد کا میدان سجتا ہے، احد کے میدان میں آ کر کے آسمان کی طرف منہ کیا اور زبان سے اعلان فرمایا اللہ تو جانتا ہے کہ کفار نے جو بھی تیرے نبی کے ساتھ کیا ہے میں اس سے مبرہ ہوں، میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، اور جو غلطیاں مسلمانوں سے ہوئی ہیں اللہ تو ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اور رات پھر روایات کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن نضر کے جسم پہ 80 زخم لگتے ہیں، 80 زخم حضرت انس بن نضر کے جسم پہ لگتے ہیں، اور کوئی بندہ ان کی لاش کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آمنہ کے لال کا یہ صحابی چہرہ مسخ ہو چکا ہے، جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، جسم کے چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی نبی کا صحابی اس کو پہچان نہیں رہا۔ سگی بہن آتی ہے، انگلی کے ایک پورے سے یا روایت کے الفاظ کے مطابق ایک تل کے نشان سے اپنے بھائی کو پہچانا ہے۔ ایسے تھے نبی کے یار، ایسے تھے نبی کے وفادار۔ قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں۔ اور میں تو کبھی عالم تصورات میں سوچا کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں اوہ نبی کے صحابہ تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا، تمہیں خوف نہیں آتا تھا، تم ایسے ہی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے نبی کے ایک اشارے پہ جانوں کو فدا کر دیتے تھے، تمہیں خوف نہیں آتا تھا؟ تو جواب صرف ایک ہی ملتا ہے، وہ مدینے سے مخاطب ہو کے ایک ہی بات کرتے تھے ثواب شکاتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے، سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے، اور آقا جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پہ، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ آمنہ کے لال جیوں تیرے در پہ مروں تیرے در پہ، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ اور آمنہ کے لال گلستان میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جان میری تیرے قدموں کے نیچے، یہی حسرت دل یہی آرزو ہے۔ جواب ایک ہی ملتا ہے، اور دنیا کائنات کے لوگوں کوئی بھی سوال کرے جواب ایک ہی دینا ہے، ہماری خواہش ہے ہم نبی پہ جانوں کو فدا کر دیں، کل قیامت کا دن آئے اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے اور نبی کے صحابہ کیا کر کے آئے ہو؟ اور نبی کے صحابہ جوانی دی تھی، میں نے زندگی دی تھی، میں نے مال دیا تھا، میں نے دولت دی تھی، کہاں پہ گزار کے آئے ہو؟ ہم آج ہی سے انکساری سے جھک کر کے مال کے کائنات کو کہہ سکیں اللہ مال دیا تھا نبی پہ قربان کر دیا، اللہ زندگی دی تھی اسلام پہ قربان کر دی، اللہ آخری وقت آیا تھا ہماری گردنیں تھیں، میدان جہاد تھا، کفار کی تلواریں تھیں ہماری گردنوں پہ چل گئی، اللہ آخری وقت بھی آیا تھا جب سانسیں چل رہی تھی تب بھی نبی کی حفاظت کی، جب سانسیں ختم ہوتی ہیں اللہ جسم ہمارا تھا، جان ہماری تھی، اللہ خون ہمارا تھا، میدان جو ہے وہ جہاد کا تھا، اللہ جب جسم سے روح نکل رہی تھی ہمارے دلوں میں ایک ہی خواہش تھی چہرہ ہم آنکھیں ہماری ہو، جسم ہمارا ہو اور چہرہ آمنہ کے لال محمد کا ہو، ہم آنکھیں دیکھتے ہوئے ہماری آنکھیں آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جائیں اور مالک کائنات کو کہیں اللہ جب جسم سے روح نکلی تھی آنکھیں ہماری تھیں، چہرہ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اللہ ہم نے ساری زندگی گزاری ہے تو نبی کے ساتھ گزاری ہے، آخری وقت آیا ہم پھر بھی تیرے نبی کے ساتھ تھے، قرآن نے ایسے نہیں کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نبی کے صحابہ تھے، ان کی زندگیاں ایسے گزری ہیں، دن جو ہے میدان جہاد میں گھوڑے کی پشت پہ گزرتے ہیں اور راتیں مسلح پہ امامت کرتے ہوئے مسلح پہ گزرتی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ صحابہ آئے نا اپنے پیٹوں سے پتھر، اپنے پیٹوں سے جب وہ کپڑا اٹھایا نا تو پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. کہا آمینہ کے لال زبان پہ شکوہ نہیں ہے، زبان پہ شکایت نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم تو آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا. یہ نہیں کہا. اور کیا کہا آ کر کے؟ صرف پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو صحابہ کرام پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. جب باری آمنہ کے در یتیم کی آئی، جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب سید الکونین کی باری آئی، آمنہ کے لال نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو نبی کے پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر تھے. اور نبی اسلام نے اپنے صحابہ کی جب یہ حالت دیکھی تو کیا کہا؟ اللہ لا عیش الا عیش الاخرہ. اور نبی کے صحابہ دنیا کے رنگینیوں میں نہ کھونا، دنیا کے پیچھے نہ چلے جانا، یہ دنیا کا مال یہیں پہ رہ جانا ہے، عیش جو ہے وہ آخرت کی زندگی میں ہے. اللہ فاغفر للمہاجرین والانصار، اللہ مہاجرین کو بھی معاف کر دے، میرے انصار کو بھی معاف کر دے. حضرت انس کہتے ہیں نحن الذین بایعنا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آمنہ کے لال کے ہاتھ پہ زندگی اور موت کی بیعت کی ہے. ہمارا جینا آمنہ کے لال کے لیے، ہمارا مرنا آمنہ کے لال کے لیے. اور کیسے نبی اسلام کے صحابی تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں حضرت عروہ ثقفی، سب کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ساتھی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے بھائی، بہر جگہ کم پڑی ہے، تھوڑا آگے تشریف لے آئے. حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی خدا کی رضا کے لیے آگے تشریف لے آئے. تھوڑا سا حضرت عروہ ثقفی توجہ میری طرف رہے. یہ نا مکے والوں کے سفیر تھے، قریش کے سفیر تھے. یہ بڑے بڑے بادشاہ کے درباروں میں جایا کرتے تھے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے آ کے قریش کو بتایا کرتے تھے. اب نبی اسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے. اب کچھ قریش نے کہا کہ جاؤ بھائی عروہ تم ایسا کرو مدینے جاؤ اور جا کر کے نبی کے یاروں کے حالات معلوم کر کے آؤ. اب ان کی سازش یہ تھی کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ ہم نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم نبی کے خلاف میدان میں آنا چاہتے ہیں. اب یہ مدینے میں جاتے ہیں، اب جا کر کے نبی کے یاروں کا حالات دیکھے. اب نبی اسلام وضو فرمانے لگے. نبی کے صحابہ نے وضو کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیے، اپنے ہاتھ آگے کر دیے، ہاتھوں پہ وضو کے قطرے لیے ہیں. اچھا پانی تو پھر پانی تھا. حدیث کے الفاظ ہیں نبی نے تھوک نما بلگم پھینکی، نبی نے تھوک نما بلگم پھینکی، صحابہ نے وہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دی، اپنے ہاتھ آگے کر دیے. حضرت عروہ ثقفی دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور جا کر کے قریش والوں کو بتاتے ہیں. کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. گرے وضو قطرے ایک وینا زمیں تھے، ادب نال مل دے میں رخساراں نو ڈٹھا. حضرت عروہ کہتے ہیں او مکے کے کافروں، او مکے کے قریش، تم کس نبی کے خلاف میدان جہاد میں آنا چاہتے ہو؟ تم کس نبی کی گردن کا خون زمین پہ گرانا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. اور تم خون کی بات کرتے ہو، وہ تو نبی کا تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں. تم خون کی بات کرتے ہو، وہ تو تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے ہیں، تم خون کیسے گراؤ گے؟ حضرات ایسے نہیں مالک کائنات نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ نبی کے صحابہ اپنے رب پہ راضی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہے. حضرات آئیے بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں، آخری باتیں کریں اور بات کو ختم کرتے ہیں. نبی صلی والسلام کے صحابی تھے. نبی اسلام نے اعلان کیا کہ او میرے نبی کے صحابہ اب مجاہدین کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، مجاہدین کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے. تو مجھے بتاؤ اب کون ایسا بندہ جو فنڈ دے گا؟ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے موضوع کے مطابق ملتی ہے. نبی اسلام نے اعلان کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون صحابی ہیں؟ نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کون صحابی ہے؟ فرمایا فاروق تو جس رستے سے آئے شیطان وہ رستہ چھوڑ جاتا ہے. عمر اللہ نے تیری زبان اور دل کو حق بنا دیا ہے. حضرات یہ کون فاروق اعظم ہے؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، کفر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا. بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا
مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہر جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کے جو پوری دنیا پہ زلفی چھاں تھا۔ حضرات فاروق اعظم آتے ہیں اور دل میں خیال آیا آج میں نے صدیق کو آگے نہیں جانے دینا، امامت کی باری آئے تو صدیق پہلے، خلافت کی باری آئے تو صدیق پہلے، نماز پڑھانے کی باری آئے تو صدیق پہلے، ایمان لانے کی باری آئے تو صدیق پہلے، بیٹی کے رشتے دینے کی باری آئے تو صدیق پہلے، ہجرت کی باری آئے تو صدیق پہلے، آج نہیں صدیق کو آگے گزرنے دینا۔ گھر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے جتنی بھی چیزیں پڑی تھی نا دو حصوں میں تقسیم کر دیں، آدھی آمنہ کے لال کے قدموں میں ڈھیر کر دیں، آدھی گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے اور آ کے نبی اسلام سے کہا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، میں نے گھر کا آدھا مال آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا ہے۔ اور پھر یاروں کو یاروں کے حالات معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا صدیق تو کیا لے کے آیا ہے؟ صدیق نے صداقت کا حق ادا کر دیا، میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک صدیق لاکھوں میں نمایاں کیوں ہے؟ صدیق نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر گھر میں جتنا بھی مال پڑا ہوا تھا کوئی دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا، سب کے سب کو باندھ کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، سارے کا سارا مال ہی لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے۔ مالک کائنات نے کہہ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دنیا کائنات کے لوگوں اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ میں نے متقین کے لیے بنائی ہے، اور متقین صحابہ ہے۔ حضرات آئیے آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں۔ نبی اسلام کے صحابہ کیسے کیسے نبی کے جانثار تھے، کیسے کیسے وفادار تھے۔ اسلام کا دوسرا نام صحابہ، اسلام کا دوسرا پہلو صحابہ، اسلام کا دوسرا رخ صحابہ ہے۔ اسلام میں رہ کے کسی بھی رکن پہ بات کرو، کسی بھی ٹاپک پہ بات کرو، صحابہ کی بات لازم و ملزوم کرنا پڑے گی۔ کلمے کی بات کرو گے صحابہ کی بات لازمی کرنا پڑے گی۔ اسلام کے سب سے پہلے مجاہد صحابہ، اسلام کے سب سے پہلے قاضی صحابہ، اسلام کے سب سے پہلے مواحد صحابہ، اسلام کے سب سے پہلے مومن صحابہ، اسلام کے سب سے پہلے مسلمان صحابہ، اسلام کی خاطر حضرات جسم کو کوئلوں پہ لٹانے والے صحابہ، اسلام کی خاطر جسموں کا نذرانہ پیش کرنے والے صحابہ، اسلام کی خاطر سولیوں پہ لٹکنے والے صحابہ، اسلام کی خاطر جسم کو دو حصوں میں تقسیم کروانے والے صحابہ۔ نماز کی بات کریں گے حضرات صحابہ کی بات کرنا پڑے گی۔ اسلام کے سب سے پہلے نواسی صحابہ، اسلام کے سب سے پہلے مقتدی صحابہ ہے، اسلام کے سب سے پہلے نماز نبی سے سیکھ کر کے دنیا کو سکھانے والے صحابہ ہے۔ نبی نے نماز پڑھائی پیچھے پڑھنے والے صحابہ ہے۔ جہاد کی بات کریں گے صحابہ کی بات کرنا پڑے گی۔ پہلے مجاہد صحابہ ہے، پہلے غازی صحابہ ہے، پہلے شہید صحابہ ہے۔ نماز کی بات صحابہ کی بات کرنا پڑے گی۔ آپ حضرات قرآن کی بات کرو گے صحابہ کی بات کرنا پڑے گی۔ یہ قرآن جن کے لیے اترا تھا وہ تو صحابہ ہے، قرآن نے جن کے لیے جن کی خوبیاں بیان کی ہے وہ تو صحابہ ہے، قرآن نے جن کے اوصاف کو بیان کیا وہ تو صحابہ ہے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا تھا آسمان سے قرآن اترتا صحابہ اس کی عملی تفسیر بن کے دکھا دیتے، اور کبھی کبھار یوں ہوتا تھا صحابہ کرام عمل کرتے آسمانوں سے قرآن نازل ہو جاتا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے قرآن جن کے لیے اترا ہے وہ تو صحابہ ہیں۔ دلیل مانگو گے میری طرف دیکھنا، آسمان سے قرآن اترا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والو نماز کے لیے صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن پڑھیے
دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کو پڑھو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کو پڑھو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ایمان والے کون ہیں؟ پڑھو قرآن کو محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا حضرات ایمان والے کون ہیں؟ پڑھو قرآن کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پھر مجھے کہنے دیجئے میری جان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں جنت کے سب دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں ہوئے زستانی علامہ سب قربان صحابہ کے حق میں پھر مجھے کہنے دیجئے گلشن کی بہار صحابہ مطلع انوار صحابہ کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ احسن میں حسین صحابہ صادق اور امین صحابہ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ اللہ کو اپنے نبی کے یاروں سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا تا قیام قیامت اللہ نے اپنے نبی کے یاروں کو اپنے نبی کے ساتھ ہی سلا دیا ہے جے شک ہو بھی تاں چل مدینے جا بیکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا حضرات آئیے کون نبی کے صحابہ چند ایک جملے کون نبی کے صحابہ اور پھر آج بات کی جاتی ہے تاریخ میں یہ لکھا روایات میں یہ لکھا یاد رکھیے گا ایک اصول ضابطہ جس ترازو پہ جس تکڑی پہ لکڑیاں تولی جائیں وہاں پہ ہیرے نہیں تولا کرتے اور جہاں پہ ہیرے تولے جائیں وہاں پہ لکڑیاں نہیں تولا کرتی ہیں حضرات یاد رکھیے گا صحابہ کرام تاریخ کی لکڑیاں نہیں ہیں صحابہ کرام قرآن کے ہیرے ہیں ان کو تولنا ہے قرآن میں تولو ان کو دیکھنا ہے نبی کے فرمان میں دیکھو حضرات ہم کیوں سنیں کسی کی بات کو ہم کیوں مانیں کسی کی روایات کو ہم کیوں پڑھیں کسی کی تاریخ کو کیا میرے نبی کے صحابہ کی گواہی کے لیے رب کا قرآن کافی نہیں ہے کیا ان کی گواہی کے لیے نبی کا فرمان کافی نہیں ہے کیا قرآن میں ان کو ایمان والا نہیں کہا کیا قرآن نے ان کو متقی نہیں کہا کیا اولئک هم الصادقون صحابہ نہیں ہیں کیا اولئک هم المفلحون صحابہ نہیں ہیں کیا اولئک هم الصادقون صحابہ نہیں ہیں کیا اولئک هم المؤمنون حقا یہ صحابہ نہیں ہیں کیا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ نہیں ہیں کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء یہ صحابہ نہیں ہے کیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ صحابہ نہیں ہے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ صحابہ نہیں ہے کیا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا یہ صحابہ نہیں ہے کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ صحابہ نہیں ہے کیا جن کے تذکرے قرآن میں موجود ہے یہ صحابہ نہیں ہے کیا جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے یہ صحابہ نہیں ہے کیا جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ہے یہ صحابہ نہیں ہے کیا جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان بنایا ہے یہ صحابہ نہیں ہے کیا جن کے گھوڑے میدانوں میں گئے ہیں میدان جہاد میں گئے ہیں میدان جہاد میں دوڑے ہیں ان کے پاؤں کے ساتھ کھڑیاں لگی ہیں کھڑیاں پتھر سے ٹکرائی ہیں پتھر کے ٹکرانے سے جو سرارے نکلے ہیں کہ رب نے ان سراروں کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا کھولو قرآن کو فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا کون نبی کے صحابہ کھولو قرآن کو مالک کائنات نے جا بجا ان کے تذکرہ کیا ہے مالک کائنات نے جگہ جگہ ان کے ایمان کا تذکرہ کیا ان کے رکوع و سجود کا تذکرہ کیا ان کے قیام کا تذکرہ کیا ان کے پردے کا تذکرہ کیا ان کی نماز
نماز کا ذکر ہے، ان کی زکوٰۃ کا ذکر ہے، ان کے سجدوں کا ذکر ہے، ان کی راتوں کا ذکر ہے، ان کے دن کا ذکر ہے، کیا وہ شہید ہوئے ہیں؟ آسمان سے فرشتے جنازے میں نہیں آئے ہیں، کیا وہ شہید ہوئے ہیں؟ آسمان سے فرشتے غسل دینے کے لیے نہیں آئے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نبی کے صحابہ کے بارے میں موجود ہے، پھر کسی کو ہم کیوں کر حق دیں وہ نبی کے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے؟ اور یاد رکھو، جس تاریخ نے نبی کے صحابہ کے بارے میں گندے لفظ استعمال کیے ہو، ہم اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہم اس تاریخ کو مانیں گے جس نے میرے نبی کے صحابہ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ اور آخری بات اور میرا سلام ہے، اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا، دھرتی کے سبز ہے سینے پہ ہر آثار صحابہ کا، پھر دوست کہنا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، جب بدر احد اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں حبدار صحابہ کا، جب پڑھ کے دیکھ قرآن تو خدا ہے خود حبدار صحابہ کا، تجھے اتنی بادشاہتوں کے تجھے اتنی بادشاہتوں کے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ اللہ نے کتنی مرتبہ ان کے ایمان کا ذکر کیا، ان کے تقوی کا ذکر کیا، ابھی بھی کسی کو اگر ان کے ایمان پہ شک ہو تو قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والوں تھوڑا سا تو غور کر دو۔ اور نبی اسلام کی نصیحت ہے اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، اور دنیا کائنات کے لوگوں جب میرے نبی کے صحابہ کا ذکر ان کی شانوں کے خلاف کیا جائے اپنی زبانوں کو بند کر دیا کرو۔ مالک کائنات نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، اس لیے تم بھی انہیں معاف کر دو۔ اور نبی نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی یہی کہا تھا میرے مہاجرین کو، میرے انصار کو، میرے ابو بکر کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ساری دنیا نے میری تردید کی تھی، ان سب لوگوں نے مجھ پہ ایمان لا کے میری تصدیق کی تھی کہ صحابہ کے نام کو اپنی پسند رکھا کر، ورنہ زبان اپنی بند رکھا کر، اگر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی صحابہ کا جھنڈا بلند رکھا کر۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم۔